اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 177 177 سے انورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں توفیق، ہمت اور ہمارے نصیب میں وقت کیا کہ ہم اس کے بابرکت کلام سے اپنے دن کا آغاز کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو سن رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے کانوں میں جو پڑ رہا ہے وہ ہمارے سینوں میں بھی اترے، ہمارے ذہنوں میں بیت جائے، اور اس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی نفع حاصل ہو۔ بڑھتے ہیں آج کی آیات کی طرف انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ غزوہ احد کا ہی بیک گراؤنڈ اور اسی کی کمنٹری اور اسی کی تفصیلات جو ہیں، وہی ایک سلسلہ جو ہے، کافی طویل سلسلہ وہ چل رہا ہے۔ کل کی آیات میں ہم نے جو موضوعات دیکھے ان میں پہلا موضوع تھا شہید کے بارے میں، شہادت کا رتبہ اور شہید کی خواہشات۔ اس کے علاوہ دوسرا موضوع جو ہم نے کل کی آیات میں پڑھا تھا کہ اتنی مصیبتیں اور اتنی تکلیفیں آنے کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے لشکر کو دوبارہ جمع کر کے حکم دیا کہ مشرکین کے فوج کا پیچھا کیا جائے تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں، تو اس پہ پھر مسلمان یا مومن لشکر جو تھا انہوں نے لبیک کہا، اور اتنے تکلیف اور اتنی رنج اور علم اٹھانے کے بعد بھی وہ مشرکین کے پیچھے گئے۔ اور تیسرا موضوع جو ہم نے پڑھا تھا کل وہ منافقین کے بارے میں تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے تھے کہ آپ یہ بات سے غمناک نہ ہوں کہ ان کو کھلی ڈھیل دی گئی ہے، بے شک وہ اپنے کفر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں تاکہ ان کو قیامت میں کچھ حصہ نہ ملے، تاکہ ان کو آخرت میں کچھ حصہ نہ ملے، اور یقیناً ان کے لیے ایک بڑا عذاب جو ہے وہ تیار ہے۔ انہی آیات کے ساتھ ہم اگلی آیات کا ربط جو ہے وہ بھی قائم کرتے ہیں، انہی آیات کا تسلسل ہے آگے جو چل رہا ہے۔ آیت نمبر 177 سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو، یا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، شیئن کچھ بھی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم، ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق یا وہ مشرک یا وہ کافر لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا، یعنی ایمان ان کے اوپر واضح ہو جانے کے باوجود انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے شرک کا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو یقین رکھیں کہ وہ لوگ اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اللہ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ہاں البتہ وہ خود ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب جو ہے وہ تیار ہے، اور یقیناً وہ اس دردناک عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا، اور کفر کے ایمان کے بدلے میں انہوں نے کفر کو خرید لیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَلَا يَحْسَبَنَّ اور ہرگز نہ خیال کریں،
الذین کفروا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر اختیار کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا صحاب جو ہیں اصحاب، ان سے خطاب ہے کہ آپ اس بارے میں جو جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، انکار کرنے والے جو ہیں، ان کے بابت یہ مت خیال کریں کہ انما نملی، کہ ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، کہ بے شک ہم نے ان کو مہلت دے رہے ہیں، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں. لہم خیر لانفسہم، یہ مہلت جو ہے یہ ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے. یہ مت خیال کریں کہ جو کافروں کو، جو کفر اختیار کرنے والے، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے یا ان کو ہم نے جو مہلت دی ہے، تو وہ یہ مہلت ان کے لیے بہتر ہے. وہ کوئی کیا مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے دنیا میں. ان کو وقت، ان کا سارا کچھ ان کے اوپر واضح ہو جانے کے باوجود انہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا. ان کے پاس وقت ہے، ان کے پاس ہدایت ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ان کا ذہن دیا ہوا ہے وہ سب ان کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں. تو اس ساری معلومات اور ساری وضاحتیں، ساری آیات ہونے کے باوجود اگر وہ انکار کرتے ہیں، اسی روش پر قائم رہتے ہیں، تو یہ مہلت اس لیے نہیں، یہ مت سمجھے کہ اس مہلت کا ان کو فائدہ ہوگا. یعنی دنیاوی طور پر اگر وہ کچھ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں، جیسے مشرکین جو ہے اور منافقین خاص کر، وہ غزوہ احد کے میدان میں نہیں گئے تھے، تو اس طرح ظاہری طور پر وہ جو تکلیفیں وہاں تھی ان کو اٹھانے سے تو بچ گئے. لیکن باطنی طور پر اگر دیکھا جائے، اللہ کے پاس جو فضل ہے اس میں تو ان کو کوئی حصہ نہیں ملا. تو ظاہری طور پر تو وہ ایک اچھی حالت میں ہے، اور ظاہری طور پر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے درست فیصلہ کیا. تو یہاں پر ہے کہ ان کی بابت یہ مت خیال کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے، اس مہلت کا ان کی نفسوں کے لیے کچھ فائدہ ہوگا. انما نملی لہم، بے شک ہم ڈھیل دیتے ہیں انہیں، لیزدادوا، تاکہ وہ اضافہ کر لیں اسمن، اپنے گناہوں کو. بے شک ہم نے ان کو جو ڈھیل دے رہی، یا ظاہری طور پر یہ ان کو جو ڈھیل ملتی نظر آ رہی ہے، یہ تو اس لیے ہے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہو جائے، ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ انکار ہی کرتے جا رہے ہیں اور اپنے کفر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے گناہوں میں ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ایک بہت ذلیل کرنے والا عذاب جو ہے وہ ہوگا. ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیذر المؤمنین، کہ وہ چھوڑے مومنوں کو. اللہ نہیں ہے اللہ کہ جو چھوڑے مومنوں کو، علی ما انتم، اس حالت میں، اس پر جو جس پر تم ہو، اس حالت میں جس پر تم ہو، علیہ اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث، وہ جدا نہ کر دے ناپاک کو، من الطیب، پاک میں سے. نہیں ہے اللہ کہ وہ چھوڑے مومنوں کو اس حالت پر کہ جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک کر دے. اب یہ آیت جو ہے اس میں کچھ میسج جو پنہا ہے، ایک میسج بہت ہی اہم چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں چاہتا یا ایسا نہیں کرے گا کہ وہ مومنوں کو اسی طرح سے رکھے جس حالت میں وہ ہے، جب تک کہ ان کے درمیان وہ مطلب مومن اور کافر یا مومن اور منافق جو ہے ان کے درمیان تمیز نہ کرتے. یہاں پر ہے کہ اب ظاہری طور پر وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو مومن ہیں، جو اسلام لے کر آئے، جو اسلام کے خلقے میں، اسلام کے دائرے میں جو داخل ہو گئے، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں منافقت ہے، جو ظاہری طور پر تو مومن ہے لیکن ان کے دلوں کے اندر سے ایمان جو ہے وہ نہیں ہے، وہ منافقت کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ کمزور عقیدہ رکھنے والے جو مسلمان ہو گئے لیکن ابھی تک ان کا ایمان کمزور ہے، ابھی تک ان کے ایمان میں اتنی پختگی نہیں آئی، ابھی تک انہوں نے اتنا ٹھوس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا ایمان میں. تو یہ ساری جو ایک قوم بن گئی، یا یہ ساری جو اس وقت بستی کے لوگ، یا ایک گروہ جو بنا ہوا ہے مومنین کا گروہ، اب اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا کہ ان میں سے تفریق کرے کہ اس پورے گروہ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو مومن ہیں اور کچھ کافر ہیں.
جو کافر ہیں ان کو سیپریٹ کر دے، مومنین کو سیپریٹ کر دے، ان میں سے جو منافقت کرتے ہیں وہ سیپریٹ کر دے، اور اس کے علاوہ جو کمزور عقیدہ لوگ ہیں ان کو پختہ کرے۔ تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور آزمائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا ان کو، یعنی ان کے اوپر کچھ آزمائشیں آئیں گی، ان کے اوپر کچھ تنگی آ سکتی ہے، ان کے اوپر کچھ امتحانات ایسے آ سکتے ہیں جس سے جو مختلف طرح کے لوگ جو ہیں، مختلف گروہوں کے لوگ یا مختلف نظریات کے لوگ یا مختلف عقائد کے لوگ جو ہیں ان میں تفریق ہوتی چلی جائے۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ غزوہ احد کا ہی ہم اگر پڑھ لیں تو غزوہ احد میں ہم نے کتنا دیکھا کہ منافقین جو ہے وہ پہلے لشکر میں شامل تھے، وہ 300 لوگوں کا گروہ جو ہے عبداللہ ابئی کی سرکردگی میں وہ تو واپس پلٹ گیا، وہیں پہ ظاہر ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی منافقین وہاں پر تھے جو وہاں پر مطلب اپنی جہالت کے معاملات جو ہیں وہ گمان کر رہے تھے، اس کا ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ منافقین ایسے تھے جو بدر میں گئے ہی نہیں تھے، جو مدینہ میں ہی رکے رہے اور انہوں نے اپنی بڑی بڑی پھڑیں ماریں پھر، اور اس کے علاوہ پھر مسلمانوں کی اپنی حالت ایسی کہ ان میں کچھ کمزوری تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا، جس کو تقوی مطلب ایک مضبوطی ان کو مطلب عطا ہوئی، ان کی غلطیوں کا احساس ہوا۔ تو یعنی یہ پوری امت جو ہے اس میں کانٹ چھانٹ کر کے اس میں جو ناپاک ہے اور جو پاک لوگ ہیں، اس میں جو زہد رکھنے والے اور جو منافقت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو الگ الگ کر دے۔ جو مومن ہیں، مومنوں کو بھی ان کا اندازہ ہو جائے کہ ان کا ایمان کا لیول جو ہے وہ کیا ہے، اور اگر ان میں کوئی ایمان میں کمزوری ہے تو اس کو تقویت ملے، تاکہ یہ ٹریننگ جو چل رہی ہے ان کی اس میں وہ کامیاب ہوں اور آئندہ آنے والی منزلیں جو ہیں ان کو وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ تو یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑے گا ان کو، بلکہ ان کے اوپر کچھ آزمائش یا کچھ ان کے اوپر امتحانات کے ذریعے یہ ضرور اتنا کرے گا کہ ناپاک کو پاک میں سے، یا منافق کو مومن کو منافق میں سے، یا مشرک میں سے الگ کر کے ہر کیٹیگری جو ہے اس کو واضح کر دے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ وہ مطلع کر دے تمہیں غیب پر، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کا علم دے دے یا غیب سے کچھ بتا دے۔ یہ اللہ کی حکمت نہیں کہ وہ عوام الناس کو یا تمہیں غیب کے ذریعے مطلع کر دے۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ یجتبی، منتخب کر لیتا ہے من رسول ہی، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غیب کا علم عطا کر دے اور وہ مطلب وہ اپنے تئیں اس کا نتیجہ جو ہے اخذ کرنا چاہے، لیکن اللہ کی حکمت تو یہ ہے کہ وہ اس کی بجائے نبیوں کو یا رسولوں کو چنتا ہے، رسولوں کو منتخب کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور پھر ان رسولوں کو پھر غیب میں سے بھی کچھ باتیں بتاتا ہے تاکہ وہ اپنے جو قوم ہے یا اپنی جو امت ہے اس کی رہنمائی کر سکے، اور تاکہ وہ نبی اور رسول جو ہے وہ بھی اپنے مضبوط عقیدے کے ساتھ مطلب ٹھوس اقدامات کر کے اپنی امت جو ہے اس کی رہنمائی کر سکیں۔ یہ بھی اب یہاں پر ایک اشارہ ہے، جیسے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب میں سے کچھ باتیں بتائیں جو ان پہ اوپر واضح ہوئیں، جس کی وجہ سے ان کو پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ کیسے حالات و واقعات ہونے جا رہے ہیں، اور کیسے جو اس وقت کے چیلنجز ہیں ان کو ٹیکل کرنا ہے۔ اس کی اگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے، ہم نے کتنی آیات پڑھی ہیں اب تک جس میں منافقین کے بارے میں ذکر ہوا۔ منافقین ایسا دشمن جو اپنی ہی صفوں میں کھڑا ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یا دشمنوں کے ساتھ ہے، اور وہ یعنی کہ کہہ لیں کہ آستین کا سانپ ہے جو اپنی ہی جڑیں، اپنے ہی صف میں کھڑا ہو کر اپنی صف کی جڑیں جو وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا یا ان کے بارے میں علم ہونا بھی بہت ہی مشکل اور پیچیدہ امر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی وحی کے ذریعے اور قرآن کی آیات کے ذریعے واضح کیا کہ یہ منافق لوگ جو ہیں وہ ایسی ایسی خصلتیں رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے سورہ آل عمران کے شروع میں پڑھا کہ کس طرح سے جو نجران کا ایک وفد آ رہا تھا مذاکرہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، تو اس کے بارے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت ساری آیات نازل ہوئیں جس میں پوری ہسٹری جو ہے
اس کو رپیٹ کیا گیا، نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ساری آئی بلکہ قرآن میں ذکر ہو کر وہ امت کے سامنے بھی مطلب رکھ دیا گیا اسے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب میں سے کچھ باتوں کا علم دیتا ہے نبیوں کو اور رسولوں کو، جس کو وہ چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی امت کی رہنمائی کر سکیں۔ فآمنو، تو پس تم ایمان لاؤ، تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا کام یہ ہے فآمنوا باللہ، تو پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ تم بس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ جس طرح سے ایمان لانے کا حق ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لے آئے، اور اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، اور تم نے تقوی اختیار کیا، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو یقیناً تمہارے لیے ایک بڑا اجر ہے۔ اب جو عام لوگ ہیں ان کے لیے یہی رہنمائی ہے کہ وہ رسول جو کہہ رہے ہیں رسولوں کی باتوں کو سنیں، ان پر دھیان دیں، اور ان کے مطابق رسولوں پر اللہ پر ایمان لے کر آئیں، اور اگر وہ ایمان لے آتے ہیں صحیح معنوں میں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں صحیح معنوں میں جس طرح سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تو یقیناً ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا اجر ہے، بہت ہی بڑا اجر ہے جو قیامت کے دن ان کو ملنے ہی والا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز نہ گمان کریں، الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں جو یبخلون، بخیلی کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں یہ خیال مت کریں جو بخیلی کرتے ہیں، جو بخل کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے کس کا بخل کرتے ہیں؟ بما آتاہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل میں سے دیا، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان نہ کریں، کیا گمان نہ کریں؟ ہوا خیر لہم، کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ بخل کا کیا مطلب ہے؟ کنجوسی کرنا، کنجوسی کرنا، پیسے کو یا مال کو بچا کر رکھنا، خرچ نہ کرنا، اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی خرچ نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بخل ہے، یہ کنجوسی ہے، بہت ضرورت سے زیادہ کنجوسی کرنا ہے۔ یہاں پر ہے من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل عطا کیا اس میں وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل عام معنی، جو معنی ہے اس کے، یا عام مطلب ہے عام طور پر، وہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال و دولت دی، جو ان کو مال دیا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ لیکن اللہ کے فضل میں مال کے علاوہ باقی نعمتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا، وہ علم بھی ان کے لیے فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی، وہ صحت بھی ان کے لیے فضل ہے۔ وہ صحت کو اور علم کو یوز کر کے وہ دوسروں کی بھلائی کے کام کر سکتے ہیں، دین کی ترویج کر سکتے ہیں، مطلب اپنے نبیوں کے پیغام کو جو ہے وہ آگے پھیلا سکتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ دوسروں کی اصلاح کرنا، معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرنا، جو ایک تعمیری نوعیت کا کردار ہو، تو یہ ساری جتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکلز دی ہوئی ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، جتنا مال دیا ہوا ہے، اس کو خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے فضل میں سے خرچ کرنا ہے۔ یعنی وہ فضل، ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، وہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ آپ یہ گمان مت کریں، یہ لوگوں سے عام مطلب مومن لوگ جو ہیں، جو ظاہر ہے جنہوں نے اپنی تکلیف برداشت کی، اور جنہوں نے مطلب اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہاں پر پریشانی اور پریشانی جو ہے اس کا سامنا کیا، اور ان میں سے بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے، تو ان کو ایک بہت اذیت کا سامنا اور بہت ایک مشقت کا اور ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو مدینہ میں پیچھے ہی رہے منافقت کی وجہ سے، وہ طرح طرح سے بہانے کیے ان کے، میری کسی کی بیوی بیمار ہے، اور کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، اور کسی کا یہ مسئلہ اور مسئلہ، ان بہانوں کے بیس پر وہ وہیں پر رکے رہے، اور بعد میں ظاہری طور پر لگا کہ وہ شاید بہتر حالت میں ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ظاہری طور پر کوئی تکلیف نہیں ہے، اور وہ بچ گیا، اور ان کا مال بھی زیادہ خرچ نہیں ہوا، تو ان کی بابت اب یہ مت سوچیں کہ وہ بہتر حالت میں ہے، بل ہوا شر لکم، لیکن یہ تو ان کے لیے شر ہے، یہ تو ان کے بہت برا ہے۔ یہ ظاہری طور پر جو ان کی حالت اچھی لگ رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ تو ان کے لیے شر ہے۔ سیطوقون، عنقریب وہ توق ڈال دیے جائیں گے، ٹوک ڈالے جائیں گے، وہ سب ٹوک ڈالے جائیں گے، عنقریب وہ جو مال
یا وہ جو فضل جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کنجوسی کی، جس کو انہوں نے خرچ نہیں کیا، وہ مال جس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کیا، اس وہ ماں باخلو جس پر وہ بخل کرتے رہے، وہ مال جس سے وہ بخل کرتے رہے، وہ فضل جس کا وہ بخل کرتے رہے، وہ عنقریب ان کے توق ڈال دیے جائیں گے، ان کے گلے میں یا ان کے جسموں میں ان کا توق ڈالا جائے گا، بھی اس میں سے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اب اس بارے میں بھی بہت ساری روایات اور حدیث ہیں، اس میں بھی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ تو بہت واضح ہے ہم سب پر کہ اس دنیا میں جو مال کو بچاتا ہے اور جو خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں، تو یقیناً وہ مال جو ہے قیامت کے دن اس کے سامنے مختلف عذابوں کی شکل میں آئے گا، یا تو اس کو سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اتنا بڑا سانپ، دو کالی آنکھوں والا یا دو کالے نقطوں والا، جو اس کے جبڑوں کو کھول کر چیر کر رکھ دے گا، یا اس کے مال کو سونے چاندی کو پگھلا کر اس کی پیٹھوں کے اوپر داغا جائے گا، یا اس طرح کے بہت سارے جو عذاب دیے جائیں گے جو ان کے مال کے سبب ہوں گے، جو اس چیز کے عذاب ہوں گے جو جس پر انہوں نے دنیا میں خرچ کرنے سے اعراض کیا، کنجوسی کی۔ تو اگر وہ اس دنیا میں ایسا کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے مال میں ظاہری طور پر اضافہ ہو جائے، بلکہ اس کا تو ان کو قیامت کے دن بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کے گلے میں توق ڈالے جائیں گے ان کے اس مال پر جو انہوں نے خرچ نہیں کیا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی میراث، آسمانوں اور زمینوں کی جو میراث ہے وہ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اللہ نے آسمان اور زمین یعنی یہ کائنات جو ہے اللہ نے تخلیق کی، اللہ نے پھر اس میں انسان کا انسان کے رہنے کے لیے ساری جو اس کی ضرورتیں تھیں وہ مہیا کی، اللہ نے انسان کو یہاں پر پھر فضل دیا، اللہ نے انسان کو پھر یہاں پر مطلب نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ہدایات اور رہنمائیاں عطا کی، یہ سارا کچھ، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا جو جتنی بنی نوع انسان ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب لپیٹ دیا جائے گا، اور واپس ہر چیز جو ہے واپس اللہ کی طرف پلٹ جائے گی، اور یہ آسمان اور زمین، یہ کائنات جو ہے یہ تو باقی رہے گی اگر، تو یہ تو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی میراث ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ انسان اگر یہ کہتا ہے کہ اس کا مال و دولت اس کی اپنی میراث ہے تو ایسا غلط ہے، اس کو کیا اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اس کی پچھلی نسلیں جو ہے وہ بھی جا چکی، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ تو دنیا میں ہی رہا، جو اینڈ پر اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کے لیے اس کی میراث باقی ہے، اس کی میراث ہے۔ واللہ، اور اللہ، بما اس سے جو، واللہ بما، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر بہت اچھی طرح واقف ہے، خوب اچھی طرح سے خبردار ہے، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب اچھی طرح سے خبردار ہے۔ لقد سمع اللہ، البتہ یقیناً اللہ نے سن لی، قول الذین، ان لوگوں کی بات، ان لوگوں کا قول، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، فقیر، محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم غنی ہیں۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ محتاج ہے، نعوذ باللہ، اور ہم غنی ہیں۔ اب سورہ بقرہ میں ایک آیت آئی تھی قرض حسنہ کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یہ ایک حسن قرض جو ہے وہ اللہ کو دے، تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ یا اللہ کے لیے قرض دینا جو ہے وہ وہاں اس آیت میں ذکر ہوا تھا۔ اس کے بعد کچھ منافقین جو ہیں یا مشرکین میں بھی اور بہت سے جو کافر لوگ ہیں، وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ مذاق کے عذر و مذاق، وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، اللہ تعالیٰ تو محتاج ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے مدد طلب کر رہا ہے، لیکن اور ہمارے پاس مال ہے۔ نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اس دنیا کے اسباب کے لیے ہم سے طلب کر رہا ہے، ہمارے مال میں سے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور ہم تو غنی ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ تو ان کا یہ کہنا جو ہے، لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات جو ہے وہ یقیناً سن رکھی ہے، ان کی بات اللہ تعالیٰ نے یقیناً سن لی ہے، جو اس طرح کے کفریہ کلمات جو ادا کرتے ہیں۔ سنکتب، تو ہم عنقریب اسے لکھ لیں گے، ان کی ایسی بات جو ہے یا ان کے ایسے قول جو ہیں ان کو یقیناً عنقریب لکھ لیا جائے گا۔
माँ कालू, जो उन सब ने कहा, वक़ातलहुमुल अंबिया बगैर हक, और ये भी लिख लिया जाएगा कि उन्होंने अंबिया को, अपने नबियों को बगैर हक के कत्ल किया, ना हक अपने नबियों को कत्ल किया, वो भी उनके नामा माल में लिख लिया जाएगा। व नकूलु, और हम कहेंगे उनसे, और फिर हम उनसे कहेंगे, ज़ूकु, तुम सब चखो, अजाब अल हरीक, एक दहकती आग का अजाब, एक दहकती हुई आग का अजाब चखो। और एक वक्त आएगा जब वो सारा कुछ लिखा हुआ, उनके कौल, उनके अफवाल और उनका नबियों का नाहक हक कत्ल करना, वो सब कुछ लिखा हुआ उनके सामने पेश जब हो जाएगा, तो हम उनसे कहेंगे कि अब तुम दहकती हुई आग का मजा चखो। ज़ालिका, ये इस वजह से, ज़ालिका ये, बिमा, इसका बदला है, उसका बदला है, कद्दमत, जो आगे भेजा है, ऐदीकुम, तुम्हारे हाथों ने। ये उन्हीं मुनाफिक लोगों को या उन्हीं काफिर लोगों का जिक्र है जिनके बारे में आया कि वो नाहक कत्ल करते हैं, और जो अल्लाह के बारे में जो इस तरह की बातें करते हैं, उनकी उनकी बातों को लिख लिया जाएगा। तो उनको जो अजाब होगा आग का, वो किस वजह से होगा? ये इस वजह से, उसका बदला है कि उन्होंने जो अपने हाथों से, उनके हाथों ने जो आगे भेजा, यानी उन्होंने अपने हाथों से जो अमाल किए, ये उसका बदला होगा। वो अल्लाह, और बेशक अल्लाह, लैसा, नहीं है, बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अपने बंदू पर जुल्म करने वाला। अल्लाह ताला अपने बंदू पर जुल्म नहीं करने वाला। अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वाला है, और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक जिसका जो हक है, उसको उसका हक मिलकर रहेगा। अल्लाह जीना वो लोग, कालू, जिन्होंने कहा, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह अहिदा इलैना, पुख्ता अहद लिया है हमसे, बेशक अल्लाह ने हमसे एक पुख्ता वादा लिया है, अल्लाह नुमिना, कि हम ना ईमान लाए। बेशक बेशक कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमसे पुख्ता अहद लिया है कि हम तब तक ईमान ना लाएं, ली रसूला, किसी रसूल पर उस वक़्त तक ईमान ना लाएं, हत्ता, यहाँ तक कि, या अतियना बिकुर्बानिन, जहाँ तक कि वो लाए हमारे पास ऐसी कुर्बानी, ताकुलुहु, जिसको खा लिया जाए या जिसको खा जाए, अन्नारु, आग। अब वो जो अहले किताब थे या मुशरिक थे, उनका ये भी कहना था कि हमने, अल्लाह ताला ने हमसे ये पुख्ता वादा लिया हुआ है कि जब तक जो किसी रसूल पर ईमान ना लाया जाए, जब तक वो ऐसी कुर्बानी ना ले आए जिसको आग खा जाए। ये भी तज़किरा हुआ था पिछली एक दो दफ़ा, कि पिछली कौमों में या पिछली उम्मत में, यहाँ तक कि बनी इसराइल में भी, जो उनकी वो जो कुर्बानी थी और जो सदक़ात थे, ख़ासकर जो जंगों से जो मिली हुई माल गनीमत था, वो माल गनीमत जो है वो ख़ासकर मतलब हलाल नहीं था। माल गनीमत के बारे में, उसके अलावा जो सदक़ात देते थे वो, और अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करते थे, वो उसकी कबूलियत का क्या एक मयार था कि उसको खुले मैदान पे रख दिया जाता था, और एक आग जो है वो आके उस माल को या उस जो जंग का जो जमा किया हुआ सामान था, उसको वो आग खा लेती थी। अगर वो आग खा के आके उस माल को भस्म कर दे या उसको खा लेती थी, तो इसका मतलब ये समझा जाता था कि वो उनकी कुर्बानी जो है वो कबूल होगी। वो कुर्बानी भी करते थे तो वो खुले मैदान में रखते थे, जिसको आग आकर खा लेती थी या आग आकर जलाकर राख कर देती थी, और इस तरह से उनकी कुर्बानी कबूल हो जाती है। अब ये सिलसिला जो है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बंद हो गया, ये सिलसिला इस तरह के अमाल का, बल्कि अल्लाह ताला ने तो फिर पुख्ता अकायद और पुख्ता जो ईमान है उसके ज़रिए मतलब मुसलमानों के दिल को और मजबूत कर लिया। तो उससे पहले जो कौमें थी, वो तो ज़ाहिरी तौर पर भी उनके ऊपर ऐसे-ऐसे मोजज़ात थे, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह के जो हदायत था और उनके नबियों और रसूलों का इनकार ही करते रहे। तो ये उसका ज़िक्र है कि मतलब कुछ जो मुनाफ़िकीन हैं, कुछ जो लोग हैं, मुनाफ़िकीन या अहले किताब या मुशरिक, वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने हमसे पुख्ता वादा लिया है कि जब तक ऐसा रसूल कोई ऐसा मौजज़ा ना ज़ाहिर कर दे कि उसकी कुर्बानी को आग ने खा लिया हो, यानी उसकी कुर्बानी का कबूल होना आग के खा लेने से, ये जब तक ज़ाहिर ना हो जाए, तो वो उस रसूल पर ईमान ना लाएँ। कुल कह दीजिए
کل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، قد جاءکم تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا آپ کا کوئی معجزہ نہیں ہے کہ آپ جو صدقات وغیرہ ہیں یا آپ کی قربانی جو ہے یا جو مال غنیمت آپ نے جو اکٹھا کیا ہے اس کو مطلب آگے آ کے کھائے گی تو پھر ہی ہم ایمان لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایسا وعدہ لیا ہوا ہے کہ یہ نبی کی یا رسول کی نشانی ہوگی. تو ان سے کہہ دیجئے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے، آپ سے پہلے بھی مجھ سے پہلے بھی تم پر بہت سارے رسول آ چکے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، وہ بالذی اور اس ایسے معجزوں کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ بھی، کل تم جو تم کہتے ہو، یہ جو تم اب کہہ رہے ہو کہ قربانی کو یا مال غنیمت کو ایک آگ آ کر کھا جائے، تو اس طرح کے معجزات لے کر تو مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول اور بہت سارے نبی جو ہے وہ گزر چکے. فالما تو پھر کیوں، قتل تم نے قتل کیا انہیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو تو یہ تو بتاؤ ذرا کہ اگر تم یہ بات کر رہے ہو، آج تم یہ بات کر رہے ہو، تو اس سے پہلے تو بہت سارے رسول جو ہے وہ آ چکے، جو مطلب بہت واضح دلائل کے ساتھ، اور جو تم یہ کہہ رہے ہو نشانی جو قبولیت کی، صدقات کی اور قربانی کی قبولیت کا جو ذکر کر رہے ہو، اس طرح کے معجزات لے کر تو بہت سارے رسول پہلے آ چکے. تو اگر تم سچے ہو تو تم یہ بتا کہ تم نے ان کو قتل کیوں کیا، تم نے ان کے ساتھ ایسے معاملات کیوں کیے. فَإِن كَذَّبُوا پھر وہ اگر جٹلائیں آپ کو، پھر اگر وہ جٹلائیں، اس کے باوجود اگر وہ آپ کو جٹلائیں اور آپ کے بابت ایمان نہ لائیں، فقد تو یقیناً کذب رسل تو جٹلائے گئے کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے. ان کو تسلی دی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح سے یہ اپنے عقائد جو ہیں وہ گھڑے ہوئے عقائد وہ ظاہر کرتے ہیں، تو اس طرح سے تو بہت سارے پہلے رسول جو ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول جو ہیں ان کو جٹلایا گیا. وہ سب لا چکے، جو سب لا چکے ہیں، بالبینات واضح دلائل، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب. اس سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کے پاس بہت واضح دلائل بھی تھے اور صحیفے بھی تھے اور روشن کتاب بھی تھی، اس کے باوجود ان رسولوں کو بھی جٹلا دیا گیا. تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں کہ انہوں نے آپ کو جٹلا دیا یا آپ کے اوپر وہ ایمان نہیں لاتے یا آپ کی بات نہیں مانتے. تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے جن کی وہ تکذیب کرتے تھے، یا جن کے حالانکہ ان کے پاس بھی واضح دلائل اور صحیفے اور کتاب موجود تھی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ پہلے بھی مطلب 2-3 آیات میں اس کا ذکر ہوا کہ زندگی کا وقت بھی مقرر ہے، اور زندگی کا وقت یعنی موت کا وقت بھی مقرر ہے، اور موت کی جگہ کا بھی تعین ہے. موت کا وقت اور جگہ وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کا ہی علم ہے، اور وہ دونوں مقرر ہیں. اسی طرح سے اس کی آگے فردر مزید جو ٹھوس اس میں بات ہوئی وہ کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ گمان کرے یا کوئی چاہے اگر یا اس کی خواہش ہو کہ اس کو موت نہ آئے اور اس کو حیات جادوانی مل جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہر شخص کو، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا اور بے شک، توفونا تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا کر دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا، اجورکم تمہارے اعمال کا پورا اجر دیا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن. فمن زحزح پس جو بچا لیا گیا، عن النار آگ سے، قیامت کے دن جس کو آگ سے بچا لیا جائے گا، وادخل الجنت اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز تو یقیناً وہی کامیاب ہوگا. اصل کامیابی تو یہ ہے جس کو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اس دنیا میں جتنے اعمال کر رہے ہیں ان کا یقیناً پورا کا پورا انصاف کے ساتھ بدلہ ملے گا. اور پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا.
تو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ جتنے اعمال کیے اس دنیا میں اس کا بدلہ قیامت کے دن پورا ملے گا، اور اس کے بدلے میں جس کو بچا لیا جائے گا آگ کے عذاب سے، در حقیقت وہی کامیاب ہوں گے۔ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا کر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جنت میں داخلہ ہی اصل کامیابی ہے۔ وہ مل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر ایک دھوکے کا سامان۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو بس ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان کیسے؟ کہ یہاں پر جو آزمائشوں سے گزر رہا ہے در حقیقت وہی کامیابی کی طرف، آسانی کی طرف جا رہا ہے۔ جو تنگی سے گزر رہا ہے در حقیقت وہی کشادگی کی طرف جا رہا ہے۔ جو صبر کر رہا ہے در حقیقت وہی ایک آسائش کی طرف یا ایک آسان زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو آسانی ہے، آخرت میں آنے والی آسانی، آخرت میں آنے والی نعمتیں جو ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں کچھ تگودو کرنی پڑے گی، کچھ صبر سے کام کرنا پڑے گا، کچھ مشقت کرنی پڑے گی، کچھ آزمائشیں سہنی پڑیں گی، کچھ مصیبتیں آئیں گی اللہ کے راستے میں، جو کچھ تکلیفیں اور پریشانیاں ہوں گی ان ساری ہرڈلز کو عبور کرتے جانا ہی در حقیقت آسان زندگی کی طرف بڑھتے جانا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس اس دنیا میں اگر کوئی آسانی کے ساتھ اپنے سارے معاملات کرتا ہے، مطلب دنیا کی کمائی، دنیا کی دولت کو بڑا وہ پیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب بندہ ہو گیا، اور دوسروں کے معاملات میں وہ حق پر قائم نہیں رہتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے طاقت اور اس کو رتبہ وغیرہ دیا ہے تو یہ اس دنیا میں اس کی کامیابی ہے، تو یقیناً ایسی چیزیں جو ہے اگر وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سخت آزمائش یا ایک عذاب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے دھوکے کا سامان ہے کہ یہاں پر جو تنگی جو سہ رہا ہے در حقیقت وہ ہے جو بعد میں آنے والی زندگی میں اس کے اوپر کشادگی آئے گی۔ تو اس دنیا میں بہت سارے معاملات میں انسانوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہم یہاں پر بہت ہی مطلب بخشے بخشائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی فضل کرے گا۔ نہیں، قیامت کے دن تو فضل ہوگا اعمال کے بدلے میں، اعمال کے نتیجے میں، اس دنیا میں جو کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی بہت لمبی وضاحت ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ عام فہم بات ہے کہ کس طرح سے اس دنیا جو ہے یہ انسان کے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور دنیا جو ہے وہ عمل کرنے کی، کمائی کرنے کی جگہ ہے، اور جس طرح کی کمائی اس دنیا میں ہوگی اسی کے مطابق آخرت میں اس کا بدلہ جو ہے وہ بھی دیا جائے گا۔ البتہ ضرور، لتبلون، البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، تم اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں، اپنے نفسوں میں، ولا تسمعن، اور البتہ ضرور تم سنو گے۔ یہاں پر تک ہے کہ البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنے جانوں میں۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آزمائے گا تمہیں جانوں کی، مطلب جانوں کی کمی سے اور مالوں کی کمی سے اور نقصان سے اور پھلوں کی کمی سے اور تکلیف اور آزمائشوں کے ذریعے، تاکہ جان لے کے ان میں سے جو صحیح مومن ہے وہ کون ہے۔ اس طرح کی آیت ہم نے پڑھی تھی۔ تو یہ وہی معنی ہے کہ ہم البتہ ضرور آزمائے جاؤ گے، تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے۔ ولا تسمعن، اور البتہ ضرور تم سنو گے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے کے جو اہل کتاب ہیں ان سے، ومن الذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، یعنی اہل کتاب اور مشرک، ان دونوں سے، اہل کتاب سے بھی اور مشرک سے بھی تم ضرور سنو گے۔ کیا سنو گے؟ اذن، تکلیف دہ باتیں، کثیرن، بہت ساری ایسی باتیں جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں جن سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تم ضرور سنو گے۔ اب بہت ساری ایسی باتیں جن سے تکلیف پہنچتی ہے کون سی ہیں؟ کہ جیسے عام سی باتیں جو ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت اور مسلمانوں کے بابت ان کو مذاق کرتے تھے اور ان کو ذہنی ٹارچر دیتے تھے، اور کس طرح سے وہ منافقت کی باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ بھی نعوذ باللہ فقیر ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلی آیات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے مال جو ہے وہ طلب کر رہا ہے۔
تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو مومن صحیح معنوں میں جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، جو یقیناً بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہیں، وہ تم سنو گے کن سے؟ اہل کتاب سے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے، اور مشرک لوگوں سے، شرک کرنے والوں سے۔ اہل کتاب، یہودیوں اور عیسائیوں اور شرک کرنے والے تینوں گروہوں سے تم ایسی بہت ساری باتیں سنو گے جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہیں۔ وَإِن تُصْبِرُوا، ہاں اس بارے میں اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے، اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ، تو بے شک یہ، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو بے شک یہ، من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں سے میں ہے، بے شک یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اگر تم اللہ پر صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کے ساتھ ان باتوں کو سہو، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا جیسے وہ ہدایت دے رہے ہیں، اس ہدایت کے مطابق ہی اپنے اعمال کو درستگی کرو، تو یقیناً یہ تمہارے لیے ایک ہمت کا کام ہے۔ ظاہری طور پر اگر کسی کے اوپر تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، جو جسمانی کوئی زخم لگ جائے یا چوٹ آ جائے یا اس طرح کی مصیبت، تو اس کو سہ لینا جو ہے وہ جسمانی طور پر نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے، اس کے نفس کو اس کی عادت کے خلاف، یا اس کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف اس کو تنگ کیا جائے، یا اس کے خلاف اس کی باتیں کی جائیں، ذہنی طور پر اس کو اگر ٹارچر کیا جائے، تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت بہت شدید ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری طور پر جو اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے یا پریشانی ہے، یا جسمانی طور پر کوئی اس کو ایسی بیماری یا ایسی کوئی تکلیف لاحق ہے، تو وہ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر ذہنی طور پر کوئی ایسی مشقت اس کے اوپر آ رہی ہے، تو اس کا ریئیکشن اچانک سے اور بڑا شدید ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری ذہن کو جو اذیتیں دے رہے ہیں، تمہیں ایسی ایسی باتیں تمہارے ذہنوں میں، تمہارے کانوں میں پڑ رہی ہیں، ان مشرکین کی اور اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی، جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں، تو اس بارے میں تم نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اپنے آپ کو صبر کا رستہ اختیار کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جس طرح سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، نبی کے ذریعے تمہارے اوپر جو ہدایات دیں اس کے مطابق تم اپنے عمل رکھو، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑے ہمت کا کام ہے، ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ وقت ہو چکا ہے، اسی کے ساتھ آج ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس بارے میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ ضرور ایڈ کرنے، وما علینا الا البلاغ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہ اس میں بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا سارا کچھ۔ یہ اس میں 181 میں جو ہے آیت نمبر ہم نے پڑھی ہے نا، کہ بے شک سن لیا ہے اللہ نے ان لوگوں کی باتوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ، اور ہم مالدار ہیں، ہم لکھ لیں گے۔ جی اس جی کو جو انہوں نے کہا ان کا قتل کرنا نبیوں کے بغیر حق ہے، مطلب تو اس کا مطلب یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ 245 میں کہا تھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے تو یہود اپنی مجلسوں میں اس کے مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آج کل محتاج ہو کے اور اپنے غلاموں سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ مطلب اس کی یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اس کو ان کے جو قتل کیا انبیاء کے جرم کے ساتھ لکھی جائے گی۔ اب مطلب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مطلب یہ بات کہنے والے تو مدینہ کے یہودی تھے، جبکہ یہودیوں کو، یہ نبیوں کو قتل کرنے والے یہودی تو اس سے بہت پہلے گزر چکے تھے۔ اب ان کے جرم کو ان کے ساتھ کیسے منسوخ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو بہت پہلے یہودی، گزرے ہیں۔ جی مطلب میں یہاں پہ یہ میں تھوڑا جی سا کر دوں تو اب اس میں یہی ہے کہ اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو، اس بات کو، فعل کو صحیح سمجھتے تھے، کہ اس پہ خوش تھے، یعنی جو بات وہ لوگ کہہ رہے تھے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی زمین پر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو تو اس گناہ کی مخالفت کرے اور اس کو برا سمجھے۔ جی تو وہ ایسا ہی ہے کہ وہاں موجود نہیں، لیکن اگر وہ اس گناہ کا شریک نہیں، لیکن وہاں پہ اس کو برا نہیں سمجھتا اور اس فعل سے راضی ہے، تو وہ غائب ہونے کے باوجود بھی اس کا جو ہے گناہ کا شریک سمجھا جائے گا۔ اس لیے جو مدینے کے جو مطلب یہودی تھے، وہ لوگ اس کو برا نہیں تھے سمجھتے اس بات کو، اس لیے ان کو انہی کے ساتھ مطلب شریک سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت برائی ہو رہی ہوتی ہے اس کو مطلب مخالفت اس کی کرنی چاہیے۔ مطلب اس آیت سے ہمیشہ یہ سمجھ آتی ہے بات کی کہ، اور اس کے علاوہ یہ کہ مذاق میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ لکھ لی جائے اور گناہ جو ہے لازم ہو جائے۔
جی یقیناً جب ہم ان آیات کا فردر انالیسس کریں نا اور مزید ڈیٹیل میں جائیں تو ہمیں بہت سارے ایک ایک آیت کیا ایک ایک لفظ سے اتنے زیادہ پیغامات ملتے ہیں کہ ہم ان کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یقیناً جی یہ ساری باتیں جو ہیں اگر ہم مزید تفصیل میں جائیں تو یہ ہمیں سمجھ لگتی ہیں. جی ٹھیک ہے. مجھے اور آج سے یہ بات سمجھ آئی تو میں نے کیا تھوڑا بالکل صحیح ہے. اور یہ جو بنی اسرائیل ہی تھے جنہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا اور بہت سارے جی انبیاء کو انہوں نے اس طرح سے شہید کیا. اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیونکہ وہ رسول تھے تو اللہ تعالیٰ نے جی ان کو زندہ اٹھا لیا اور وہ قیامت کے دن آئیں گے. اور اس بات پر بھی آج بھی ان میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اور بنی اسرائیل میں بھی خاص کر یہودی جو ہیں ان جی کے بہت سارے کارنامے ایسے ہیں جو آج بھی ہم اگر دیکھیں آج کی دنیا میں بھی ہم یہودیوں سے ہی پس رہے ہیں. اور یہودی ہی آج کی دنیا کی سب سے بڑی جو مطلب شیطانی قوتیں یا شیطانی مطلب عمل کرنے والے اور فساد ڈالنے والے وہ آج بھی یہودی ہیں. آج بھی یہودی ہیں. یہودی مطلب ہاں. اور ویسے اگر ویسے دوسری سائڈ پہ سوچا جائے تو زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں یہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. یہودی ہمیشہ مطلب اور قرآن میں بھی ہے کہ یہ ہمیشہ ذلیل ہوں گے مطلب عیسائیوں کے ہاتھوں سے مطلب ہمیشہ. تو اب بھی جو ہے ایک تو سائڈ یہ ہے کہ یہودی سب کچھ کر رہے ہیں سارے میڈیا پہ چھائے ہوئے. ایک اس کی یہ بھی ہے کہ یہ مطلب ان کے ہاتھوں پہ ان کو امریکہ اور یہ سارے جو ملک ہیں یہ مل کے استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس مڈل ایسٹ میں جو ہے. تو اب پتہ نہیں اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے کہ یہودی سارے اس وہ میں تو ہیں اندر یا کی باتیں جو ہیں وہ تو صرف اللہ ہی جی جانتا ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جی دجالی نظام آنے والا ہے اور دجالی جی نظام جو ہے اسی تحت اسی طریقے سے آئے گا. اور یقیناً اس میں تو اب تو کوئی ایسی چھپی باتیں نہیں ہیں بہت سارے معاملوں میں کہ کس طرح سے جو پوری دنیا کے جو مسلمان بھی ہیں خاص کر ان کو جکڑ دیا گیا ہے. اور بہت واضح طور پر دو واضح گروپس بنتے جا رہے ہیں جس میں ایک گروپ جو ہے وہ تو مسلمانوں کا ہی ہے اور بے شک وہ جتنے بھی جی کٹے پھٹے ہیں آپس میں لیکن پھر بھی وہ ایک ہی گروپ میں شمار ہوتے ہیں. اور جی مسلمان ایک واحد اس وقت قوم ایسی ہے جو اپنی اساس پر یا اپنی بنیادوں پر کھڑا رہنا چاہتی ہے. بے شک ان کے عقائد کمزور ہیں یا ان کے اپنے عمل جو ہیں ان میں پختگی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے بنیادی عقائد جو ہیں ان پر کھڑا رہنا چاہتے ہیں. لیکن باقی جو جی مذاہب ہیں وہ فلیکسیبل ہیں. وہ اپنے مذہب کے جو بنیادی اساس جو ہیں ان کو بھی وہ مطلب بھول جاتے ہیں. عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. یہودی جو ہیں وہ تو پس پردہ 200 سال 300 سال کی پلاننگز کرتے ہیں اور یقیناً جی وہ بالکل شیطان کے اعلیٰ کار ہیں وہ. اور پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا جب وہ مشرکین جو تھے بدر صغرا کے بارے میں کہ مشرکین جو ہے وہ پیچھے خبریں بھیجتے تھے مسلمانوں کو مدینہ میں کہ اس طرح سے بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے. تو در حقیقت وہ شیطان کے ذریعے یا شیطان کے ہی دوست تھے جن کو وہ ڈرایا جا رہا تھا. یا شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تو یعنی جی شیطان جو ہے وہ خود اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے یا شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تو یہ شیطانی اعمال ہیں یا شیطان جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے ان کو. اور یہ اللہ حقیقت بھی تعالیٰ انشاءاللہ کھل کے آ جائیں گی سامنے ہمارے. نہیں یہ سب کو تو یہی لگتا ہے کہ یہودیاں کئی سائڈ یہ ایک سائڈ یہ بھی ہے کہ یہ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں میں اور یہ امریکہ جب چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے سب مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کوئی بھی ڈرامہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ ذلیل بھی انہیں کے ہاتھوں ہی ہوتے ہیں. کچھ عرصے پہلے بھی جیسے دوسری جنگ عظیم میں بھی ہوئے تھے تو یہ تھوڑی سی مہلت اس کو دے دیتے ہیں پھر یہودیوں کو ذلیل کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا قیامت تک. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی والے معاملے سے ہمیں بچائے ہمیں اللہ تعالیٰ بالکل کی بالکل. ذات اور مسلمانوں میں مطلب اتحاد پیدا کر دے. اور تو مطلب اور تو بس کچھ نہیں ہو مسلمانوں سکتا کا کہ یہی رہ گیا کہ انہوں نے جو علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے نا. آج اگر دیکھیں بہت ہم پیچھے تو بہت پیچھے مطلب بہت پیچھے اتنا پیچھے ہیں ہم کہ مسلمانوں کے پاس دو ہی رستے رہ گئے ہیں جو جی واضح طور پر قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. مطلب کیا جی ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی یا بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس اور کوئی رستہ نہیں کہ یا تو وہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں یا تو وہ اس پر یقین کر لیں یا اس کو جھٹلا دیں. یقین کریں گے تو یقیناً وہ ان کے پیچھے چلنا پڑے گا اور اگر جھٹلا دیں گے تو وہ الگ ہو جائیں گے علیحدہ ہو جائیں گے. اب میں اس کی بہت بڑی مثال ایک میں یہ دینا چاہتا ہوں
کہ اب انہوں نے جی مارس پر اپنے سیٹلائٹ بھیجے ہیں، اپنے جو یہ روبوٹ جی جو ہے پریزرونس پتہ نہیں کیا نام ہے، اس طرح کا نام ہے، وہ بھیجا انہوں نے، ٹھیک ہے. اب وہاں سے کچھ ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ آ رہی ہیں یوٹیوب کے اوپر، لائیو کیمرہ بھی موجود ہے اب، ٹھیک ہے. اب جی جب وہ اس ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ یہ زمین کے کسی حصے کی ویڈیوز چل رہی ہیں یا یہ واقعی مریخ کی ویڈیوز ہیں. تو انہوں نے جو کہا، اچھا ہمیں یا تو ان کے اوپر یقین کرنا ہے تو ہم ان کے پیچھے لگے رہیں گے، اور اگر ہم یقین نہیں اب ان کو انکار کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو چیلنج کرنا ہے، اور چیلنج کرنے کے لیے جی ہمارے طاقت نہیں. ابھی تک تو یہ بھی بالکل کنٹروورسی ہے کہ چاند کے اوپر بھی قدم رکھا گیا تھا کہ نہیں. ہاں نہیں، ہمارا تو ہم لوگ بہت ہی پیچھے ہیں. اب ان ملکوں میں رہ کے پتہ چلتا ہے کہ ابھی بہت 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 پیچھے ہیں ہم اور لوگ. اس تو کی ہمارے وجہ تو یہی مسئلہ ہے یہ کہ ہم علم کو پھیلاتے بھی نہیں ہیں. ہمارے جو علماء ہیں پہلے، وہ علم کو یعنی کہ اب تو الحمدللہ پھر بھی ماحول اگر ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ ہوتا جا رہا ہے. اور اسپیشلی یہ کورونا کے سلسلے میں، جب سے یہ کورونا شروع ہوا ہے، مطلب ٹھیک ہے ہمارے اوپر بہت ساری آزمائشیں آئیں، لیکن کچھ معاملوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بہتری لائی ہے. اور آج کل مطلب اتنی آن لائن کورسز ہیں کہ یہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں، جی آپ پتہ نہیں کہاں جی پر ہیں، وہ الحمدللہ. لوگ کہاں پر بیٹھے جی ہوئے ہیں، اور وہ کس طرح سے مطلب جڑ رہے ہیں آپس میں. اور اللہ تعالیٰ نے تو مطلب اس آزمائش میں بھی ایک جی حجت جو ہے وہ قائم کر دی، ایک حجت تمام ہو گئی کہ تمہارے ہاتھ میں جی ایسی چیزیں ہیں کہ تم اگر حاصل کرنا چاہو علم، تو تمہیں تو اپنے مطلب بستر سے اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں. اس کے باوجود اگر تم گمراہ رہو تو پھر اللہ تعالیٰ تو یقیناً پکڑے گا. جی بالکل. بس اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے ہم سب کو بھی. اور آمین آمین. جی جزاک اللہ خیراً. کل انشاءاللہ ہم نئی آیات کے ساتھ آئیں گے، اور کل اور پرسوں جو اگلی آیات ہیں، اسپیشلی آخری 11 آیات جو ہیں سورہ آل عمران کی، وہ بہت اہم ہوں گی. تو کوشش کریں گے کہ ان کو صحیح معنوں میں ہم سمجھ سکیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کرے. اختتام کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.